اگر کوئی میرا دوست ہے تو میں اس کے بارے میں تمہارے دلوں میں ڈال دوں، تم انہیں اسے تلاش کرنے خود نکلو۔ کیا نکلو گے؟ آئے لوگوں کے دل تو ہے ہی نہیں، وہ تلاش کیسے کرے؟ دل ان کا ہوتا ہے جو تلاش کرتے ہیں اللہ کے دوستوں کو۔ بتا دیا اللہ نے دل ان کا زندہ رکھا ہے جو اس کے دوستوں کو تلاش کرے، اور جو اس کے دوستوں کو تلاش نہیں کرتا اللہ نے اس کے دل میں اپنے دوست کی محبت ہی نہیں ڈالی۔ جب محبت ہی نہیں ڈالی تو اس کا دل زندہ ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج وہ چیزیں نہیں ہیں جو قرآن حدیث سے ہمیں ملتی ہیں۔ آج جو خبروں سے ہمیں ملتی ہیں نا، لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جو دل کہہ رہا ہوتا ہے وہ زندگی والا دل، وہ دل کسی کے پاس ہے، وہ نور سے ہے، اور نور حکمت ہے۔ کیا ہے نور؟ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت میں بھی نور رکھا ہوا ہے، رسالت میں بھی نور رکھا ہوا ہے، ولایت میں بھی نور رکھا ہوا ہے۔ اللہ نور السماء، زمین آسمان کے ذروں میں بھی نور رکھا ہوا ہے، قرآن میں بھی نور رکھا ہوا ہے، آسمانی کتابوں میں بھی نور رکھا ہوا ہے، مگر ساتھ یہ کہہ دیا تم اسے دیکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ میں نے برقع مومن کے سینے میں بھی دیکھ نہیں سکتے۔ تو حکمت کا یقین کیا ہے؟ بن دیکھے جان جانا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ نشانیوں سے جان، نمی سے جان جانا، بناوٹ سے جان جانا، مہک سے جان جانا، خوشبو سے جان جانا، نمکیات سے جان جانا۔ اب حکمت کی خوبیاں دیکھو کہ حکمت والا کتنے رنگ سے جانتا ہے، چھونے سے جانتا، اس کی سختی اور نرمی اور کڑک پن سے جان جاتا کہ یہ کس کام کی کام ہے۔ تو جس کے پاس اتنا علم ہو اللہ، وہ حکمت والا، وہ پھر ہر کسی سے کام دے سکتا۔ جاننا کام لینے کے لیے کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے کیا جان اور پہچان تمہیں کیوں دی گئی؟ تاکہ تم نابے والے بن سکو، تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکو، اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ تو حکمت کل نابا ہے۔ اگر بندے کو جان پہچان حکمت کے ذریعے مل جائے تو ہر چیز سے نفع لے سکتا ہے، یہاں تک سیکھ بھی اس کو پتہ چلے گی کتنی قیمتی ہے۔ جب اسے پتہ ہوگا یہ ٹوٹل کیلشیم ہے، تو وہ سیکھ کو بھی لاکھوں میں بیچ لے گا جو سمندر خرید ہوتا ہے۔ تو حکمت والے کے لیے اللہ نے ہر چیز فری رکھی۔ کیا رکھی؟ کیوں فری رکھی؟ تاکہ بادشاہ بن کے رہے۔ اچھا، اب جب آپ فری چیز لے کر دوسرے کا بڑا کریں گے تو اپنا مال آپ پہ خرچ کرے گا۔ آپ نے تو اللہ کی چیزیں اس پہ خرچ کی ہے، اپنی ذات سے آپ نے کچھ نہیں اس پہ دیا۔ وہ اپنی ذات یعنی اپنے کمائی سے تم پہ نچھاور کرے گا۔ تو کہو گے اللہ تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور مجھے محنت نہیں کرنی پڑی، صرف حکمت کا علم مجھے دے کے یہی تو نے میرے پہ بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں ہر چیز سے پیسہ کمانے والا بن گیا، اور یہ علم والا ہر چیز سے پیسہ نہیں کما سکتا۔ جو اسے ایک ہنر آئے گا اسی کے ذریعے پیسہ۔ میں
میں تو چونٹی کے ذریعے بھی پیسہ کما لوں گا, بڑے کیڑے کے ذریعے بھی پیسہ کما لوں گا, میرے لیے تو نے اتنے طریقے مجھے سکھائے حکمت میں, سانپ کے ذریعے بھی پیسہ کما لوں گا, بچھو کے ذریعے بھی پیسہ کما لوں گا, پتھر کے ذریعے بھی پیسہ کما لوں گا, یہاں تک کہ جڑی بوٹی کے ذریعے بھی اتنے میرے لیے تو نے ذریعے بنا دیے. کیوں بنائے؟ تاکہ تم محتاجوں کے کام آئے, تو خود نہ محتاج ہو جائے. اس لیے حکمت حکمت والا کبھی محتاجوں کے کام آئے. تو یہ جب اسے پتہ ہی نہیں ہو تو کیا کرو, جو ہوتا ہے کیا وہ ایک گنڈویا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی کتنے فائدے, ایک جوک ہوتی ہے اس کے کتنے فائدے. پوچھا جائے یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی, نفع تم نے حاصل کیا, اب تیرے پاس عقل دانائی علم ہوگا تو اس سے نفع لے گا نا. اللہ نے تو تجھے کہہ دیا, میں نے سارا کچھ تجھے دے دیا, اب تم فائدہ لے نہ لے تو قیامت والے دن سب سے زیادہ حکمت والے کو پوچھو گی. میں نے تو حکم دیا تھا میری چیزوں سے فائدہ اٹھا اور لوگوں کو نفع دے, تاکہ لوگ نفع کے تو بھوکے رہنا. ایمان کے بعد نفع کیا ہے سب سے بڑا؟ شفا, صحت, تندرست. ایمان کے بعد حکمت والے کے پاس سب سے بڑا نفع ہی صحت اور تندرستی ہے, جس کا کوئی نیم اور پتہ نہیں. یہ حکمت والے. تو جب ہمیں پتہ چلا کہ سب سے بڑا ایمان کے بعد نفع ہمیں آپ نے دینا ہے, حکمت والے نے, ایمان تو لے آئے گا, کیا لے آئے گا. اب پھر تلاش کرو حکمت والے کو کہ سب سے بڑا نفع حکمت والا ہے تیرے لیے, کہ تمہیں وہ حکمت کی باتیں بتائے, حکمت کے اشارے سمجھائے. حکمت اشاروں سے بھی چلتی ہے, حکمت گمانوں سے بھی چلتی ہے, حکمت امتحان سے محسوسات سے بھی چلتی ہے, حکمت حرارت سے بھی چلتی ہے, یہاں تک کہ روح کی وجہ سے تجھے جسم کے مرض معلوم ہو گئے. اگر وہ جسم میں روح گردش نہ کرتی تو کسی کی بیماری کو جان ہی نہیں سکتا تھا. تم آئی سے سمجھتا, تو اتنا روح کے قریب ہے اور پھر بھی روح کی عظمت سے واقف نہیں ہے. اس لیے کہا گیا کہ سب سے زیادہ قریب نور کے یعنی کہ روح کے وہ حکمت والا ہوتا ہے. جب وہ نبوت پکڑتا اسے تو نبوت معلوم ہو رہی ہے نا, اسے یہ بھی دین میں دیکھنا ہے کہ یہ جو گردش ہے یہ کس بنا پر ہے. خون میں کہا روح گردش کر رہی ہے. یہ روح کس کو کہتے ہیں؟ نور کو. ٹھیک ہے, جب حکمت والا امت سے معلوم کرتا سب کچھ, کس سے کرے تو پھر انہیں امر والوں کے پاس آنا پڑے گا. کہ امر والے ہیں, جب مجھے یہ امر کی وجہ سے یہ بدولت ملی تو پھر اسے پتہ چل گیا کہ جو چیز نظر نہیں آتی کیا نہیں آتی وہ محسوسات سے بھی معلومات مل سکتی ہے. تو کوئی منکر نہیں پھر ہوگا محسوسات سے, وہ کہے گا بہت سے بزرگ محسوسات سے معلوم کر, ٹھیک ہے, تو وہ ہی اس علم کو جان جائے گا کہ بہت سا علم پس پردے کا انسان کو محسوسات سے بھی ملتا ہے, لازم نہیں ہے. تو
پس پردے کا علم تمہیں دکھایا ہی جائے گا. اس لیے لازم نہیں ہے کہ حکمت والا نبض پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو اس سے روح ہم کلام ہو رہی ہے. نہیں، اس کی روح اور اس کی روح آپس میں جڑ جاتی ہے کہ اس کے اندر بھی گردش شروع کی. کیا ہے؟ اس کے اندر بھی گردش شروع کی ہے. وہ جب 3 انگلیاں رکھتا ہے، 4 رکھتا ہے تو اپنی گردش سے محسوس کرتا ہے اس کی گردش. دونوں خبریں تو لی گئی. وہ بھی خبر روح صحیح لے گا. کیا لے گا؟ محسوسات. اور جس کی حصی محسوسات نہ مانے وہ ایمان میں کیا خبر دے گا. اس لیے کہا مردہ بھی زندہ ہے. کس بنا پر؟ کہا محسوسات کی.